نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے اعتکاف کا سنت عمل اس سال کے اپنے آخری ایام اور اختتامی مراحل میں چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو اور کسی نہ کسی درجے میں کیے ہوئے اعمال کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے لیے آنے والی زندگی میں اپنے دین کے سیکھنے کا اور اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ ایمانی زندگی اعمال کا مجموعہ ہے۔ جو آدمی مومن ہوتا ہے یہ بیکار نہیں ہوتا، فارغ نہیں ہوتا، فالتو نہیں ہوتا۔ ایمانی زندگی ایک مسلسل تحرک کا نام ہے، حرکت کرنے کا۔ اس لیے اگر ہم غور کریں تو اللہ پاک نے دن کے جو 24 ساعات ہیں، 24 گھنٹے ہیں، اس میں کتنی نمازیں فرض فرمائیں؟ 5، اور 5 بھی ایک ساتھ نہیں، ہر ایک کے لیے دن کے الگ الگ حصے کا وقت رکھا۔ بالکل دن کا آغاز ہو رہا ہے، رات ختم ہو رہی ہے تو بھی فجر رکھ دی، یہ بھی ایک عمل ہو جائے۔ بالکل عین دوپہر ہو گئی، دن کی روشنی اور دھوپ اپنے عروج پہ چلی گئی، پھر بھی ایک نماز رکھ دی ظہر کے۔ پھر جب دن ڈھلنے کے قریب ہونے لگے پھر عصر کی نماز رکھ دی۔ جب دن کا اختتام ہو جائے مغرب کی نماز رکھ دی۔ جب رات انسان اب نیند اور آرام کی طرف جانے لگے تو اس سے پہلے عشاء کی نماز رکھ دی۔ یعنی 5 نمازوں کی جو ترتیب اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے، اس میں بھی اللہ پاک نے اس امت کو یہ اشارہ دیا کہ ان 24 گھنٹوں میں جتنے اہم اوقات ہیں اس میں جانے کے لیے تمہیں ایک عمل سے گزرنا پڑے۔ فرض نماز پڑھ کے پھر اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایمانی زندگی میں اعمال ہے، اور اعمال میں سب سے اہم عمل، بنیادی عمل وہ نماز کا ہے۔ اس سے بھی ہر مسلمان واقف ہے۔ اب نماز جیسے اہم عمل کے لیے اللہ پاک نے جو بنیادی شرط رکھی ہے اس کی قبولیت کی، وہ شرط کیا ہے دوستو؟ وہ شرط ہے طہارت کی۔ طہارت کی کہ ایک مسلمان جب تک پاک صاف نہ ہو، جسم کے اعتبار سے بھی، لباس کے اعتبار سے بھی، جگہ کے اعتبار سے بھی، جب تک یہ پاک صاف نہیں ہوگا یہ نماز کے لیے اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ اور اگر اس نے خدا نخواستہ اس حالت میں نماز پڑھ لی تو اس کی یہ نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر نماز سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ وضو کا اہتمام کرتا ہے، وضو کا اہتمام کرتا ہے، پاک صاف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نماز سے پہلے خاص طور پہ اپنے کپڑوں کو دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس پر کوئی زخم نہ ہو، کوئی دھبا نہ ہو، کوئی نشان نہیں لگا ہو، کوئی چیز نہ لگی ہو۔
یہ سب چیزیں اہتمام سے کیوں دیکھی جاتی ہے؟ تاکہ کہیں میری نماز ضائع نہ ہو جائے، میری نماز بیکار اور برباد نہ ہو جائے۔ تو طہارت یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اس لیے مشہور حدیث جو تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی یہ ایمان کا بڑا حصہ ہے، ایمان کا بڑا حصہ ہے، جس کو ہم لکھتے ہیں دیواروں پہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو خیر آج ہم نے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ کچرا دائیں بائیں نہ پھینکیں اور زیادہ مشکلات نہ بنے، تو طہارت کا ترجمہ صفائی سے کر لیا، جبکہ طہارت جو ہے یہ پاکیزگی ہے، ایسی پاکیزگی کہ جس سے انسان نماز کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، ٹوپی پہنی ہو، صاف ستھری جگہ پہ کھڑا ہو، لیکن وضو نہیں ہو تو نماز ہو سکتی ہے دوست؟ نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں صفائی ہے، کپڑوں کی بھی صفائی ہے، ظاہری جسم کی صفائی ہے کہ جسم پر کہیں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، جگہ جہاں پہ کھڑا ہے وہ بھی صاف ہے، لیکن صرف اتنا ہوا ہے کہ یہ بیت الخلا گیا تھا، وہاں سے نکلنے کے بعد اس نے وضو نہیں بنایا، تو سب چیزوں کے صاف ہوتے ہوئے بھی نماز قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طہارت صفائی نہیں ہے، طہارت پاکیزگی کے معنی میں۔ تو انسان جب تک طاہر نہ ہو جائے، پاک نہ ہو جائے اللہ کے لیے، تب تک اس کی عبادات قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ہماری زندگی میں بہت بڑا حصہ ہے کہ ہم اپنی طہارت کے طریقے کو، مسائل کو اور اس کے اونچ نیچ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس لیے کہ دیکھیں یہاں سے بنیاد بنتی ہے، طہارت سے بنیاد بنتی ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز سیکھ لے، بہت اچھی سیکھ لے، اور قرآن پڑھ لے، بہت اچھا پڑھ لے، تجوید کے ساتھ پڑھ لے، یہ سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کو وضو نہیں آتا، اس کو وضو نہیں آتا، اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، اور دیکھیں سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی ایک چیز مائنس ہوئی، طہارت مائنس ہو گئی، نماز کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ اس حالت میں پڑے گا بہت بڑی مصیبت اور پکڑ میں آ جائے گا۔ تو آج اس معاملے میں بھی بہرحال مجموعی طور پہ بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اب ہم ایسے ماحول سے زیادہ جڑتے ہیں کہ جس میں دین کا علم کم سے کم ہوتا ہے، دین کا علم کم سے کم ہے، البتہ دنیا کی معلومات اس میں زیادہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل ہیں، انہوں نے کوئی اسکول میں نہیں پڑھا، کوئی ان کو ٹیچرز نے نہیں بتایا، کوئی کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ جب آج کا موبائل ہاتھ میں اٹھائیں گے تو آپ سے 10 گنا آگے ہوں گے۔ جو چیز آپ کو نہیں آتی نا، تجربہ کر لیں، کوئی نیا فنکشن یا ایسا وہ آ جائے نا موبائل میں، نہیں آ رہا ہو، وہ گھر کے بچے سے پوچھ لیں، وہ ایسا آپ کو ما لہو و ما علیہ سمجھائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ کہ اس بچے کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئی؟ اس کو تو اسکول میں کوئی ایسا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ماحول ہے، ماحول ہے دوستو، یہ جس ماحول سے جڑا ہوا ہے اس میں ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو انسان ماحول سے بہت جلدی سیکھتا ہے اور بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ اب ماحول اگر دنیا کی معلومات کا ہے تو وہ آ جائیں گے، اگر ماحول دین کی معلومات کا ہے تو وہ آ جائیں گے۔ بہت سارے عام سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ کوئی تلمذ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی باقاعدہ کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے، باقاعدہ کوئی کورس نہیں کیا ہے، لیکن وہ
دین کے اہل علم کے ماحول سے جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے مسائل کا ادراک اور حل جانتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز یہاں کہاں سے آ گئی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان پہ بہت گہرا اور بہت بڑا اثر اس کے ماحول اور اس کی صحبت کا ہوتا ہے۔ تو آج اگر یہی ماحول ہم اپنے لیے چن لیں دین کا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ مجھے اندازہ ہوگا کہ بھئی وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، وضو میں مسواک کرنے کی کیا حیثیت ہے۔ بمشکل آج آپ کو مسجد میں چند افراد نظر آئیں گے جو مسواک کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم مجموعی طور پہ چھوڑ چکے ہیں، ختم ہو چکا ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اتنی بڑی فضیلت شاید ہی کسی خارجی چیز کے استعمال کی ہو کہ نماز جیسی اہم عبادت میں فرق آ جاتا ہے مسواک سے، اور وہ بھی کتنے گنا؟ 70 گنا فرق آتا ہے۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی۔ اب آپ بتائیں نا کہ ایک نماز پڑھی اور مسواک کر کے وضو کیا اور پڑھی، تو ایسا ہے اللہ کے ہاں 70 گنا نماز آپ کی چلی گئی، اور ایک یہ کہ ایک درجہ نماز چلی گئی۔ اتنا بڑا فرق موجود ہے، لیکن مسواک میرے معمولات میں اہتمام میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ چیز سیکھی نہیں، اس کی اہمیت کو آج سمجھا ہی نہیں ہے۔ وضو کرنے ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں کوئی احتیاط نہیں ہے، ایک درجے کی احتیاط بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ پانی بھرپور طریقے سے ضائع ہوتا ہے، اس درمیان میں گپ شپ بھی کرتے ہیں، اس درمیان میں باتیں بھی کرتے ہیں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، دوران وضو کی مسنون دعا کیا ہے، وضو سے فارغ ہونے کے بعد کی مسنون دعا کیا ہے، اور آسمان کی طرف دیکھنا ہے پڑھنا ہے، یا انگلی اٹھا کے پڑھنا ہے، یا نیچے دیکھ کے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اس میں۔ یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں، کوئی گہری باتیں نہیں، لیکن اس سے آج ناواقفی ہے۔ تو بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آج ہمارے پاس اپنی طہارت نہیں ہے نا دوستو، طہارت، آج ہمارے پاس ہماری پاکی ناپاکی کا طریقہ اور مسائل اگر بنیادی طور پہ نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ بہت ہی غلط آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں تو اس پر موقوف ہو چکے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے، پھر فرض ہونے کے بعد جسم کو صاف کرنا ہے، کپڑوں کو صاف کرنا ہے، پھر غسل واجب کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری باتیں ہیں دوستو، اور انتہائی اہمیت کی حامل باتیں۔ لیکن گلہ وہی ہے کہ چونکہ ہم اپنے آپ کو اس ماحول کا عادی بنا چکے ہیں کہ جس میں غلط سلط باتیں ہوتی ہیں، یعنی ساتھی آتے ہیں نا بعض دفعہ اچھے خاصے، یعنی 18-20 سال کے نوجوان ساتھی ہوتے ہیں، لیکن وہ غسل کے بارے میں اور طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اپنے ماحول اور دوستوں سے سیکھی ہوئی جو باتیں بتاتے ہیں، تو انسان کو چاہتا ہے کہ یا تو اپنا سر پیٹ لوں یا اس کا سر پیٹ لوں۔ کہ اللہ کے بندے، آپ 15 سال میں بھی اگر چلیں بالغ ہوئے ہیں، تو یہ 4-5 سال آپ کیا کرتے رہیں؟ آپ کی نمازوں کا کیا بنا ہے، اور آپ کے مسجد آنے کا کیا بنا ہے، آپ کے کپڑوں کی پاکی کا کیا بنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ یہ معاملات ہیں نازک دوستو، احتیاط کے انتہائی متقاضی ہیں، اسی لیے ان باتوں کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے، نیند میں بدخوابی ہو گئی، کپڑے ناپاک ہو گئے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ناپاک کپڑے جب تک انسان اس حصے کو، اس تری کو جب تک اچھی طرح دھو نہ لے، یہ پاک نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں نے یہ کپڑے من وعن اسی طرح اٹھائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک گھریلو ماحول میں بہرحال جیسے بھی ایک حیا ہے، تو پھر کچھ نہیں، یہ لے جا کے اجتماعی کپڑوں میں نے ڈال دی، اور گھر والوں نے وہ اٹھا کے ڈال دینے مشین میں۔
بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ تو اب 10 کپڑے ڈالے گئے جس میں سے 9 صحیح تھے، ایک پہ یہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مشین ایک سرکل گھومتا ہے، اس میں پانی ہے، اس میں سارے کپڑے نچوڑیں گے، وہ اندر کا میل کچیل سب گندگی نکال کے اس پانی میں ملا دیتا ہے، کیا ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ آیا اب آپ کے کپڑے پاک ہوئے نہیں ہوئے، یا یہ کہ اس کی وجہ سے وہ باقی کپڑے بھی کام سے گئے، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ باریک مسئلے ہیں، اور جس کو آج سیکھنا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دینی شعور اپنے اندر اس درجے کا پیدا کرنا کہ مجھے اندازہ ہو کہ اگر ناپاکی جسم پر لگ جائے تو کیا کرنا ہے، ناپاکی کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کرنا ہے۔ رات کو سو گئے، صبح اٹھے تو کپڑوں پر ایک دھبا اور نشان نظر آ رہا ہے جو رات نہیں تھا، اب آج صبح کپڑوں پر ہے، لیکن کوئی چیز مجھے یاد نہیں ہے کہ رات کو کوئی بدخوابی ہوئی یا ایسی کوئی چیز دیکھے، لیکن کپڑے پر نشان ہے۔ بات سمجھ گئے؟ کبھی اس کے الٹ ہو جائے گا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا، کچھ محسوس کیا آپ کو کہ شاید بدخوابی ہو گئی، لیکن صبح اٹھے کپڑوں پہ کوئی نشان نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ آیا غسل فرض ہوا نہیں ہوا، پہلی صورت میں ہوا یا دوسری میں ہوا یا دونوں میں نہیں ہوا؟ یہ بنیادی مسئلے ہیں دوستو، اور ہے ایسی چیزیں جو روز مرہ کی زندگی کا حصہ ہے، انسان کو پیش آنے والی چیز ہے۔ تو آج طہارت کے علم کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے صرف کہ ہمارے پاس اس درجے کا علم تو ہو کہ مجھے یہ اندازہ ہو کہ میرا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اگر ٹوٹ گیا ہے، دوران نماز ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور پیٹ میں ایسے گڑ 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 محسوس ہو جاتی ہے، کبھی کھانا کا ایسے افطاری آج کل ہوتی ہے، پھر فوراً مغرب ہوتی ہے، اب دن بھر معدہ خالی ہے اور اذان ہوتے ہی ہم نے اس کی تلافی 10 منٹوں میں کرنی ہے نا، اب 10 منٹوں میں ہم نے اس کا کام پورا کرنا ہے۔ تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پیٹ پہ بوجھ، معدے پہ بوجھ، سینے پہ بوجھ، ڈکاریں آ رہی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید پیٹ میں گڑ گڑ ہوئی، کہیں ریح تو خارج نہیں ہو گئی۔ اب پوری نماز میں یہ تشویش چل رہی ہے کہ کیا ہو، پتہ نہیں نماز ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹی، ٹوٹ گئی نہیں ٹوٹی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چلے دوران نماز یہ کنفرم ہو گیا، یقینی ہو گیا کہ بھئی گیس خارج ہو گئی ہے، ریح خارج ہو گئی ہے، اب میں کھڑا ہوا صف اول میں ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ تو یہ ایسے مسئلے ہیں دوستوں کہ جو روز مرہ کے ہیں، تو ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اور سیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک تو اس 20-25 منٹ کی مجلس میں تمام مسائل کا استحضار نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بعض ساتھی اس کا فیصلہ کیا کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک تجربہ ہے ہمارا، کہ انہیں جب تھوڑا احساس ہوتا ہے کہ بھئی واقعی یہ تو اہم ہے، تو جا کے ڈائریکٹ کوئی کتاب خرید لی کہ بھئی چلیں نماز سنت کے مطابق پڑھیں، یا وضو اور غسل سے متعلق بہت سارے رسائل اور کتابیں ہوتی ہیں، وہ لے کے آ گئے۔ اب میرے ذہن میں 2-3 مسئلے تھے جو سمجھنے تھے، اور جو کتاب لائے اس میں 25-30 مسئلے لکھے ہوئے، تو وہ ذہن جو 2-3 باتوں کو سمجھنے کے لیے کتاب لے کے آیا تھا، وہ اور زیادہ مسئلے بھی سامنے آئے، تو اب اور تشویش ہو رہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اچھا میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، اب تو میری نمازوں کا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ تو ایک تو ماحول سے کٹنے کا یہ نقصان سامنے آیا ہے بہت زیادہ، کہ ماحول سے دور ہو گئے ہم لوگ۔ دوسرا یہ کہ اس کے نتیجے میں غلط ماحول میں انسان چلا جاتا ہے، دوستوں میں چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی ہماری جتنی دوستیاں ہیں بہت کم ہے الحمدللہ، جیسے آپ جیسے نیک لوگ ہیں تو
کہ اب صحیح ہماری نسبت ہو، ہماری صحبت ہو، تعلق ہو، لیکن عموماً جتنے ہمارے باہر مسلمان بھائی ہیں، آپ خود بتائیں ہمارے نوجوان ساتھی کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ وہ ایسے ہی ماحول کی نظر ہو جاتے ہیں وہ پھر. اب وہاں کیا ہے کہ بھئی یہ ہو گیا، کیا ہے تو ایک نے اپنا مسئلہ ٹوک دیا، دوسرا جو ہے الگ مفتی بنا ہوا ہے، تیسرا الگ مفتی اعظم بنا ہوا ہے. وہ باتیں ہوتی ہیں دوستوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بعض دفعہ ہم ساتھیوں سے ایسے ہی مذاق میں کہتے ہیں کہ آپ جو آج تحقیق لے کے آئے ہیں، اس تک ہمارے آج تک کے فقہا نہیں پہنچے جو آپ کے پاس آج آئی ہے. یہ بتانا پڑے گا کہ کتاب میں اس مسئلے کا اضافہ کر دیا جائے. یعنی ایسی باتیں سامنے آتی ہے جس کا نہ سر ہے اور نہ اس کا پیر ہوتا ہے. تو صحیح ماحول سے کٹنا مصیبت، غلط ماحول سے جڑنا مصیبت. اور تیسری پھر بات یہ کہ ہم دنیا کے باقی کسی معاملے میں اپنا ایک مزاج اور ایک جملہ بنا چکے ہیں کہ بھئی انسان میں کانفیڈنس ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا ساتھی، کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزارے. یہ جملہ دنیا کے لیے تو ہے لیکن دین میں نہیں ہے دوستوں. دین میں پھر میں شرم آ رہی ہے جی، میں تو نہیں پوچھ سکتا ہوں جی، مجھے جھجک ہو رہی ہے. دنیا میں کوئی جھجک نہیں، لیکن دین جو بنیاد ہے اور جس پر سب چیزیں موقوف ہیں، اس میں یہ شرم اور جھجک کہاں سے میں نے سیکھ لی؟ تو یہ تین باتیں جب جمع ہو گئی، اس نے یہ نقصان آج دے دیا ہے دوستو. آپ حضرات سے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ماشاءاللہ ہم ساتھیوں نے 9 دن اور اللہ کرے کل 1 دن اور شاید مل جائے، یہ اس مسجد کے ماحول میں گزارا ہے الحمدللہ. اور اللہ اس توفیق کو ہمارے ساتھ ساری زندگی باقی رکھے. تو دیکھیں ان 9-10 دنوں میں ایک کیفیت محسوس نہیں ہوتی کہ کتنا انسان صاف ستھرا ایک طہارت کے ساتھ مسجد میں، تلاوت میں، تسبیحات میں اور ٹوپی لباس میں گھوم رہا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے. یہ 9-10 دن کی زندگی ہمیں ایک روحانی خوشی دے رہی ہے. اگر یہی کیفیت میرے ساتھ ساری زندگی رہے، میں پاک صاف طہارت والی زندگی گزاروں، مجھے اپنے وضو اور غسل کے، طہارت کے تمام مسائل، بنیادی مسئلوں کا علم ہو، جس کا نہیں ہو تو اس کے سیکھنے کی فکر میرے پاس موجود ہو، تو آپ بتائیں وہ زندگی کتنی خوشگوار زندگی ہو اور کتنی خوبصورت زندگی ہو. تو اس کے لیے تمام ساتھیوں سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ اس کمزوری کے ازالے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ بھئی واقعی یہ چیز تو سیکھنی چاہیے، کیا ہوگا اس کا اور کیا طریقہ ہوگا اس کا. احساس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کی عملی شکل کیا ہوگی، کیا طریقہ اس کے لیے ہوگا. اس کا طریقہ دیکھیں یہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز انسان سیکھتا ہے، وقت نکالتا ہے، وقت نکال کے انسان سیکھ لیتا ہے اس کو. تو یہ دین سیکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا. ہم اس مشینی زندگی کے انسان ہیں دوستو کہ جو مشین کا بٹن صبح کھلتا ہے، رات بند ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم بستر پہ ہوتے ہیں، بس اس میں وقت ہی نہیں بچا ہے دین کے لیے. اس سے تھوڑا سا وقت نکالیں، آدھے گھنٹے کا، پون گھنٹے کا، اور اپنے دین کے بنیادی احکامات کو سیکھنے کی فکر پیدا کریں. اور اس کی کوئی بھی مستند اچھی شکل آپ کے پاس ہو. آپ ساتھی رات کے بیان میں تو تھے سب ماشاءاللہ. آخر میں نے عرض بھی کیا کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے سال ایک صورت شروع کی ہے، ایک ترتیب بنائی ہے کہ مغرب سے عشاء تک ساتھی تھوڑا سا وقت دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ 1 سال پورا ہو گیا. اور اس میں ساتھیوں نے قرآن کریم کے ایک مناسب حصے کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھی، حدیث کی کافی حصے کو پڑھا، مسائل کو سیکھا، سیرت کو پڑھا، احکام معاشرت کو پڑھا، تجوید کو پڑھا، یہ عقائد کو پڑھا. یہ ساری چیزیں دوستو ایک کورس میں ہم نے جمع کی، تھوڑا سا وقت. اب یہ جو ہمارے پاس ساتھی آئے ہیں، 30-35 ساتھی ہوتے ہیں، تو یہ ہماری طرح فارغ نہیں ہے، یہ بھی مصروف ہے آپ لوگوں کی طرح، یہ بھی رات تک کے مصروف ساتھی ہے. لیکن انہوں نے ہمت کی کہ بھئی ایک چیز ہماری ضرورت ہے، تو وہ آتے ہیں ماشاءاللہ. 1 سال ہو گیا، اب ان کا دوسرا سال ہوگا، تو انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ہے. تو ساتھیوں سے درخواست ہوگی کہ تھوڑا سا اس معاملے میں ہمت کریں.
دین کے سیکھنے کی فکر اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نسبت کو درست کریں دوستوں۔ جس طرح ہم دنیا کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، تھوڑا سا وقت اچھا ہو جائے بہت اچھی بات ہے، اسی طریقے سے دن میں تھوڑا سا وقت مسجد کو، اللہ والوں کو، علماء کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں۔ دروس ہوتے ہیں مثال کے طور پہ مسجد میں 15-20 منٹ کا درس ہوتا ہے عشاء کے بعد، ہفتے میں 4 دن۔ اب اگر میں یہ 15-20 منٹ کے درس میں بیٹھ جاؤں، کتنے مسئلے مجھے ازبر ہو جائیں گے۔ ہم نے تقریباً 2007-8 میں درس شروع کیے تھے، جبکہ ہم بنوری ٹاؤن میں اس وقت تخصص کے طالب علم تھے، اس وقت شروع کیے تو الحمدللہ اب تقریباً یہ 15-16 سال ہو رہے ہیں۔ تو اس بیچ میں مسائل کے لیے ہم نے بیشتی زیور شروع کی تھی۔ پہلے تفصیل بیشتی زیور تھی، 2 دفعہ وہ ختم ہوئی، پھر درسی بیشتی زیور ہوئی، اور وہ بالکل آخری رمضان سے پہلے اس کے آخری سے تیسری مرتبہ وہ بیشتی زیور ختم ہونے والی۔ تو اندازہ ہوا کہ صرف وہ 15-20 منٹ کا درس مسائل کا جو ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے، اس سے الحمدللہ ایسا ایک ماحول بنا ہے ساتھیوں کے اندر، یعنی ایک مسائل کے سیکھنے کا جذبہ، بہت ساری باتیں ہو جاتی۔ تو یہ جو آج مزاج ہے نا کہ بس سلام کیا اور بس نکلنے کا وہ ہے کہ جانا ہے، مجھے نکلنا ہے، یہ مسجد کی جو ترتیبیں ائمہ بناتے ہیں دوستو، اس سے بڑی نعمت آج کی دنیا میں نہیں۔ وہ ہماری فکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ سیکھ لیں، سن لیں، کچھ عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو بہرحال آج کی مجلس کا غرض یہ ہے اور مقصد یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا ہم مذاکرہ کر لیں آپس میں ان باتوں کا، کہ بھئی یہ احساس، یہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہم دین کی جو کمزوریاں ہمارے پاس آ چکی ہے اس کی تلافی کر لیں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ بعض معتکف ساتھی بیمار ہیں، بخار میں ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان سب ساتھیوں کو اور باقی تمام ساتھیوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اس بیماری کو اللہ پاک ان کے حق میں باعث خیر، باعث رحمت اور مغفرت فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک ہر چھوٹی بڑی تکلیف سے، بیماری سے، آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔